خزانے کی کنجی کسے ملے گی؟ وزارت داخلہ کا محاذ کون سنبھالے گا؟ کسے ملے گا وزارت اطلاعات کا قلمدان؟ پنجاب کی نئی کابینہ آج 4 بجے حلف اٹھائے گی۔ گورنر ملک الرحمان 25 وزراء اور معاونین خصوصی سے حلف لیں گے۔ گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری کے انتظامات مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی تقریب میں شرکت کریں گی۔ مریم اورنگزیب سینئر وزیر ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید مریم نواز کے معاون خصوصی ہوں گے۔ عثمان بخاری کو وزارت اطلاعات کا قلمدان ملے گا۔ خواجہ عمران نذیر، سلمان رفیق، میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان، فیصل ایوب کھوکر، بلال یاسین کو وزارت ملے گی۔ مسلم لیگ ق سے چودھری شافع حسین کو وزارت ملنے کا امکان۔ آئی پی پی کو بھی وزارت ملے گی۔ مبارک کے مہینے میں جب روزے سے انسان ہوتا ہے، اس کو جب کیوز میں کتاروں میں لگنا پڑتا ہے، گرمی کے موسم میں، کیوں پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے، گھنٹوں جو انتظار کی زحمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے، تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں۔ میرے پاس یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، سارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بہت ٹیڈیس کام تھا، بہت پینسٹیکنگلی کرنے والا کام تھا، اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے عام حالات میں۔ 3.25 کروڑ افراد کو رمضان نگہبان پیکج ملے گا۔ رمضان میں قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذخیرہ اندوزوں پر چھاپوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نیوز کانفرنس میں کہا، رمضان پیکج سے متعلق اچھے اقدامات کیے ہیں، غریب کا حق تکلیف اٹھائے بغیر گھر کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ راشن بیگ کتنے کا بنوایا اور ترسیل کا طریقہ کیا ہے؟ سنی اتحاد کونسل نے تفصیلات جاننے کے لیے اجلاس میں پوائنٹ آف آرڈر اٹھانے کا پنجاب حکومت رمضان پیکج کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم۔ مستحقین کو نگہبان پیکج 2 سٹیپ فراہمی جاری۔ رمضان نگہبان پیکج گھر کی دہلیز پر فراہمی کے لیے پائلٹ مرحلے کا تیسرا دن۔ کمشنر نے لاہور سمیت پوری ڈویژن کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اب تک 5085 راشن بیگز وصول ہو چکے۔ خواتین کی اضافی نشستوں کے لیے شیڈیول جاری۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے انکار۔ نون لیگ کی قومی اسمبلی کے لیے پنجاب سے ترجیحی فہرست ختم۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ سے مزید 9 خواتین کے کاغذات نامزدگی کی فہرست طلب کر لی۔ کل پبلک نوٹس جاری ہوگا۔ وزیر اعظم کی سپریم کورٹ کی رائے پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، عدالت سے ہونے والی زیادتی کو عدالت کا درست کرنا مثبت پیش رفت ہے۔ سنگین غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ اور نئی روایت قائم ہوئی ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا بڑا دن ہے۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ نے کہا، 4 دہائیوں بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو آج سرخرو ہوئے۔ بالآخر عدالت عظمیٰ نے اپنے اوپر لگے ایک داغ کو دھویا ہے۔ پی ٹی آئی جے یو آئی نے حلف اٹھا کر دانوی کے خلاف احتجاج کو دفن کر دیا۔ دانوی کا شور مچانے والوں کو پارلیمنٹ نہیں جانا چاہیے تھا۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں، عوام مہنگائی، بے روزگاری، بجلی اور گیس اور پیٹرول کے بحرانوں سے حل چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے زیر اہتمام وکلاء کنونشن آج ہوگا۔ کنونشن سے مولانا فضل الرحمان اور سینئر قانون دان خطاب کریں گے۔ کنونشن کے تمام انتظامات مکمل۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن دھاندلی کے خلاف تحریک کے حوالے سے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔
عوامی فیصلوں کا احترام کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ظلم کرنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا۔ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا، نتائج تبدیل کرنے سے نظام نہیں چلتا۔ 10 مارچ کو غزہ مارچ ہوگا، امیر جماعت اسلامی غزہ مارچ کی قیادت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتی کا کیس، چودھری پرویز الہی سمیت ملزموں پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت پر ہر صورت ملزموں پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ ممبر پنجاب اسمبلی سارہ احمد نے 2 قراردادیں جمع کروا دیں۔ قرارداد میں بچوں پر جسمانی تشدد کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا۔ قرار متن کے مطابق بچوں کی بڑی تعداد تعلیمی اور تدریسی اداروں میں جسمانی تشدد کے باعث تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات۔ آرمی چیف نے منصب سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قومی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماہ سیام قریب آتے ہی مصنوعی مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ آج مزید 13 سبزیاں مہنگی ہو گئیں، چکن بھی جیب پر بھاری پڑنے لگا۔ برائلر 3 روپے مہنگا ہو کر 580 میں فروخت ہونے لگا۔ سب مسالہ جات مہنگائی کی ریس میں سب پر بازی لے گئے۔ پنجاب کی آبادی 13 کروڑ 70 لاکھ ہو گئی۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر نے رپورٹ مرتب کر لی۔ صوبے میں 4 کروڑ نوجوان شامل، 15 لاکھ سے زائد گھرانے نے خوراک کی کمی کے شکار ہیں۔ صاف پانی کی قلت پنجاب کا بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پنجاب کے ترقیاتی مسائل بارے آگاہ کر دیا گیا۔ خبردار ہوشیار، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے روزہ داروں کو مضر صحت اشیاء کھانے سے بچا لیا۔ مضر صحت اشیاء کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی سندر اسٹیٹ میں سنیکس اور بیوریجز یونٹ کی چیکنگ کی گئی۔ 8000 لیٹر ملاوٹی جوس، 48 کلو چاکلیٹ، 2500 لیٹر کاربونیٹڈ ڈرنکس، 800 لیٹر آئل اور 150 کلو ناقص گھی تلف کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کو آگاہی دینے کے لیے منبر و محراب کا سہارا لینے کا فیصلہ۔ صوبے بھر کی تمام مساجد میں ہر ماہ 1 جمعے کا خطبہ خوراک میں ملاوٹ کے موضوع پر ہوگا۔ علماء کرام کا معاشرے کی تربیت اور اصلاح میں کردار اہم ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا تمام مکاتب فکر کے جید علماء سے ملاقات کا فیصلہ۔ لیسکو افسران کی ہٹ دھرمی ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے لیسکو افسران نے نیپرا قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ اوور بلنگ سے صارفین کے حقوق بھی سلب کر لیے۔ ذرائع کے مطابق 1 ماہ کا بل ادا نہ کرنے پر صارفین کے کنیکشنز بغیر نوٹس کے منقطع۔ نیپرا کی جانب سے دیا جانے والا ریلیف ختم کر دیا گیا۔ لیسکو مغل پورہ ڈویژن کی نادہندہ اداروں کے خلاف کارروائی۔ ریلوے ڈرائی پورٹ محکمہ انہار دفاتر کے کنیکشنز منقطع کر دیے۔ 1 کروڑ کی نادہندگی پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو نوٹس جاری۔ ریلوے ڈرائی پورٹ کے ذمہ دار 2 کروڑ 33 لاکھ واجب الالاد ہیں۔ منقطع کنیکشن واجبات کی ادائیگی تک بحال نہیں ہوں گے۔ شہروں کے ساتھ اب چمکیں گے دیہات بھی، 5 گاؤں بنیں گے ماڈل ویلیج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ستھرا پنجاب مہم میں اب گاؤں چمکیں گے کی منصوبہ بندی مکمل۔ ڈی سی لاہور نے اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز MCL کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ ستھرا پنجاب مہم دم توڑنے لگی۔ LWMC کا پوش علاقوں میں کام تیز، لیکن دیگر علاقوں کی صفائی نہ ہو سکی۔ یتیم خانے کی مختلف گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر ہی ڈھیر۔ LWMC کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے۔ تجاوزات مافیا کاروبار بچائے اور رضاکارانہ خود تجاوزات ہٹائیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے بلدیہ عثمہ لاہور متحرک۔ ڈی سی لاہور کے مطابق ریگولیشن ونگ نے 5 روز میں 377 تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ 1871 بینر اور سٹیمرز بھی ہٹا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرائکی کلچر ڈے پر پیغام، کہا پاکستان ثقافتی تنوع سے مہکتا گلدستہ ہے۔
सराइकी ज़ुबान की मिठास पाकिस्तान का लासानी आसासा है। अंधेर नगरी चौपटराज बागबानपुरा में घर के सामने से कार चोरी। बागबानपुरा पुलिस ने मुतासरीन को AVLC की राह दिखाकर अपनी जान छुड़ा ली। मुतासरा शहरी की वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला मरियम नवाज मुनज़्ज़म ट्रैफिक के हसूल के लिए पुरअज़्म CTO लाहौर अमारा अथर की ट्रैफिक अफसरान से मीटिंग हुई। CTO लाहौर का मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। कहा कि शहरियों को ट्रैफिक की वजह से कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए डॉक्टर अब्दुल हफीज पाशा की खिदमत हासिल करने का फैसला। पंजाब के तमाम महकमों के सेक्रेटरी से तजावीज़ ली जाएंगी। इंतजामी सेक्रेटरी से पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी के हवाले से मुअत्तर तजावीज़ लेने का फैसला कर लिया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और अहसन इकदाम। INC साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है के उन्वान पर वर्कशॉप का इनेकाद। कनाडा से डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल की खुसूसी शिरकत। तलबा और असातिज़ा को आलमी और पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में फ़र्क बारे आगाही दी। डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा, वर्कशॉप सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन अकरम शाही ओहदे से मुस्ताफी। अकरम शाही ने अपना इस्तीफा एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर को भिजवा दिया। अकरम शाही के दौर में मुतअद्दिद कौमी एथलीट्स डोप टेस्ट में पकड़े गए। अकरम शाही 10 साल से जायद पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन से वाबस्ता रहे। लाहौर पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस की क्रिकेट टीमों के मैच जारी। CTO लाहौर अम्बारा अथर की कज़ाफी स्टेडियम आमद मैच से महसूस हुई। DIG इमरान किश्वर, DIG अथर इस्माइल, SP रजा तनवीर लाहौर पुलिस क्रिकेट टीम का हिस्सा। जिलानी पार्क में जश्न बहारा मेले की रंगारंग तकरीबात। शहरियों का जोश और खरोश दीदनी। चारों सूबों के रंग एक साथ बिखर गए। मौसीकी, कवाली और मुख्तलिफ खानों ने माहौल को मजीद रंगीन बना दिया। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। शहर में सूरज ने सुनहरी किरणें बखेर रखी। दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा। दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी ने शहर का पीछा ना छोड़ा। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका।